الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق ماشاءاللہ ماشاءاللہ ملک کے معروف قاری جناب قاری ظفر علی سیالوی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو 1445 ہجری سن 2024 کی رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں میں سحری کے اس پیارے سے موقع پہ دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج آپ نے
ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج آپ کو ہم انشاءاللہ وہ باتیں بتائیں گے جس کو اگر آپ نے دل کی سماعتوں سے، ایک تو ہوتا ہے نا یہ سماعتیں، ایک ہوتی ہے دل کی سماعتیں، اگر آپ نے دل کی سماعتوں سے سن لیا تو میں دعوت و ظاہر ہے اللہ کی ذات پر ہے، لیکن یہ بات تیقن سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا رمضان گزارنے کا جو انداز ہے وہ انشاءاللہ تبدیل ہو جائے گا۔ بات یہ ہے کہ جب تک آپ کو یہ نہ معلوم ہونا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ہمیں عطا کی ہے اس نعمت کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا ویٹیج رکھا ہے اس نعمت کے اندر، تب تک ہم اس نعمت کی قدر نہیں کر پاتے۔ نعمت کی قدر اسی وقت ہو پاتی ہے جب نعمت عطا کرنے والا آپ کو یہ بتلا بھی دے اور جتلا بھی دے کہ جو نعمت آپ کو دی جا رہی ہے وہ بہت ہی قیمتی ہے، بہت ہی قیمتی ہے، لہٰذا اس کی احتیاط بھی کرنا اور اس کا اہتمام بھی کرنا، تو پھر آپ اس نعمت کی قدر کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ باقاعدہ آپ کو تنبیہ کے طور پر یہ بتلایا گیا ہے کہ اس نعمت کو ہیچ مت سمجھنا یا اس کو فار گرانٹڈ مت لینا۔ رمضان المبارک ناظرین ایک ایسی نعمت ہے، اللہ کا ایک ایسا کرم ہے کہ جس کے اتنے فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں اور اتنے کرم کے معاملات ہیں اس مہینے کے اندر جن کو آپ الفاظ میں پرو کر بیان کر ہی نہیں سکتے۔ یعنی میں اگر مثال کے طور پہ کسی شخص سے یہ کہوں صاحب کہ وہ رمضان کے فضائل کو بیان کرنا شروع کرے تو وہ رمضان کے فضائل بیان نہیں کر سکتا۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ جس مہینے کے منتظر کائنات کے تاجدار ہوں، جس مہینے کا انتظار کائنات کے تاجدار کریں، جس مہینے کے لیے کائنات کے تاجدار باقاعدہ دعائیں فرمائیں، اور جس مہینے کے آنے سے پہلے اسلاف 6 مہینے تک باقاعدہ اس کے آنے کی یعنی اس میں داخل ہونے کی دعائیں فرمائیں، اور جس کے جانے کے بعد اسلاف 6 مہینے تک اس میں کیے ہوئے اعمال کی قبولیت کی دعا فرمائیں، تو سوچ لیجئے اس مہینے کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ میں اور آپ اس کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتے صاحب، اور خدا کی قسم اللہ کی رحمتوں پر قربان جانے کو جی چاہتا ہے صاحب، بلکہ قربان جائیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا یہ ہے کہ میرا بندہ کسی بھی طور سے داخل جنت کر دیا جائے۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، میرا آپ کا جو پالنہار ہے نا وہ ہمیں عذاب نہیں دینا چاہتا، میرا آپ کا پالنہار ہمیں دوزخ رسید نہیں کرنا چاہتا، میرا آپ کا پالنہار چاہتا ہی نہیں ہے کہ میرے بندوں کو میں کسی بھی طور سے کوئی تکلیف دوں۔ میرا آپ کا رب، میرا آپ کا مالک، میرا آپ کا خالق، میرا آپ کا اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ بس میرا بندہ کوئی بہانہ تلاش کر لے، میں اس بہانے کے بدلے سے اس کو داخل جنت کر دوں، وہ تو یہ چاہتا ہے۔ اور یقین مانیے اللہ کی عزت و جلال کی قسم، یقین مان لیجیے اس بات پہ کہ یہ جو مہینہ ہے نا، آپ کو پتہ ہے اس کی جو پہلی رات، جب پہلی رات اس کی افق پر طلوع ہوتی ہے، یعنی جس وقت جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، جس وقت چاند رات جو ہے وہ اپنے اوج کمال پہ پہنچتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق تمام مسلمانوں کے اوپر اپنی نظر رحمت فرماتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے جتنے بھی اہل قبلہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نظر کرم فرماتا ہے، نظر رحمت فرماتا ہے، ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ تو پہلی رات کی بات ہے۔ پھر آپ دیکھیے کیا خوبصورت اور حسین ایک ٹرانزٹری پیریڈ ہے کہ مہینہ تو ایک ہے رمضان، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 3 حصوں میں منقسم کر دیا۔ وہ یاد ہے نا آپ کو روایت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے، جو باقاعدہ ایک منشور اور آئین کی صورت میں سرکار علیہ السلام نے ایک خطبے کی صورت میں ہمیں رمضان سے صرف 1 دن پہلے وہ پورا کا پورا آئین دے دیا۔ اس پوری طویل حدیث مبارکہ کے اندر ایک حصہ ہے، اس حصے کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات ہے۔ سب سے پہلے میرا خیال ہے آغاز کیجیے، اور لوگوں کو بہت ضروری ہے یہ بتلانا، اگین وہی بات جو میں نے ابتدا میں کہی کہ نعمت کا دینے والا جب نعمت کی اہمیت بتلاتا ہے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے اس کا ویٹیج کیا ہے نعمت کا، اور قرآن سے بہتر کوئی ورڈکٹ ہو نہیں سکتا۔ تو رمضان جتنی بڑی نعمت ہے، قرآن کیا کہتا ہے بتلائیے۔ بہت خوب جنید بھائی، جس ماہ مبارک کی فضیلت خود اللہ رب العزت بیان فرمائے تو یقیناً اس کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ کیا بات ہے۔ دیکھیے کہ
ساری مخلوقات کو اللہ رب العزت نے پیدا فرما کر پھر تمام مخلوقات کے اندر فضیلت اور درجہ بندی کا ایک نظام رائج فرمایا ہے۔ درست۔ اس نے جیسے بعض انسانوں کو دوسرے بعض انسانوں پر فضیلت عطا فرمائی، پھر اہل ایمان میں بھی مدارج اور درجات ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، ٹھیک، حتیٰ کہ انبیاء کرام کو بعض میں سے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت عطا فرمائی، اور قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے فضلنا بعضهم علی بعض۔ ٹھیک۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کے اندر فضیلت کے اس نظام کو رائج فرمایا، اس اصول کو نافذ فرمایا، تو اوقات میں، لمحات میں، دنوں میں، مہینوں میں بھی اس فضیلت کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے رائج فرمایا۔ تو 12 مہینے ہیں، مگر ان میں سے 4 مہینوں کو اللہ رب العزت نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حرمت والے مہینوں کے صاف ظاہر ہے ان کی حرمت بھی ہے، تقدس بھی ہے، احترام بھی ہے، اور ان کے احکام بھی ہیں، مخصوص ہو گئے۔ اور وہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں ایک تو الگ ہے رجب شریف، اور 3 جو ہے وہ کنٹینوسلی ہیں، ذوالقعدہ ہے، ذوالحج ہے، اور محرم الحرام ہے۔ اوکے، یہ 4 ہیں حرمت والے مہینے۔ پھر اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مہینوں کو ایک اور نسبت سے ان کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ رجب، فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، پھر فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو گویا کہ یوں تو سارے مہینے اللہ کے ہیں، تو جب تخصیصاً رجب کو اللہ کا مہینہ فرمایا ہے تو اس میں فضیلت پنہا ہے، اور آقا علیہ السلام نے شعبان کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے، تو آقا علیہ السلام اپنی عبادت اور بندگی تو ہر مہینے میں جاری رکھا کرتے تھے، مگر اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ خاص شفقت ہے، محبت ہے۔ اور جب رمضان المبارک کو امت کی طرف منسوب کیا تو یہ گویا کہ ہمیں متوجہ کرنا مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں جیسے میرے لیے خاص کی ہیں ایسے تمہارے لیے بھی کی، مگر یہ کہ تم اسے تلاش کرنے والے بنو، ان نعمتوں کے مستحق بننا سیکھو، ان نعمتوں سے اپنے دامن کو بھرنا سیکھو، تو اللہ رب العزت تمہیں بھی عطا فرمائے گا۔ یعنی 12 مہینے تو تمہیں دے دیے، لیکن یہ خاص طور پہ دے دیا، یہ تمہارا خاص ہے، خاص دے دیا، یہ میرا بھی خاص ہے، تمہارا بھی خاص ہے، بلکہ میرے محبوب کا بھی خاص ہے۔ سبحان اللہ، ایسے ہی ہے۔ تو اب جب ہم رمضان المبارک کی فضیلت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کی فضیلت کو کس انداز میں بیان فرمایا ہے، تو بہت معروف آیت مبارکہ ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان المبارک کی ڈیفینیشن ہو رہی ہے، اس کی تعریف اور اس کا تعارف ہو رہا ہے۔ فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ پھر اس قرآن کی آگے 3 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں۔ فرمایا قرآن یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں، اور وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ تو قرآن مجید کے اس تعارف کو رمضان المبارک کے ساتھ جوڑا، اور رمضان کے تعارف کو قرآن کے ساتھ جوڑا، اور رمضان اور قرآن کے اس باہمی ربط سے اللہ رب العزت نے اس کی فضیلتوں کو دوبالا فرما دیا۔ اب یہاں سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو چونکہ اللہ رب العزت نے تمام آسمانی کتابوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی، دیگر کتب کے اوپر، تو قرآن اللہ کا کلام ہونے کے ناطے بھی اٹ سیلف ایک فضیلت رکھتا ہے، پھر باقی کلاموں پر فضیلت رکھنے کے اعتبار سے بھی اس کی شان وراء الورا ہو گئی۔ تو وہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا ہے، یعنی جس مہینے میں اس کے نزول کی ابتدا ہوئی ہے، ورنہ اس کے نزول کا زمانہ وہ تو آقا علیہ السلام کے زمانہ بعثت یعنی 23 سال پر پھیلا ہوا ہے، مگر نزول کی ابتدا اس ماہ مبارک میں ہوئی۔ اچھا، اس ماہ مبارک میں بھی سارے ماہ مبارک میں تو ابتدا نہیں ہوئی، ابتدا تو ہوئی ایک لمحے میں، وہ لمحہ آیا ایک رات میں، وہ لمحہ آیا ایک رات میں، اور اس رات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ لیلۃ القدر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ وہ قدر والی رات کیا ہے، وہ تو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور آپ نے اس کی بڑی بہترین کیلکولیشن کر کے ہم تک یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی، یعنی یہ ایک رات بھی اگر ہم اللہ کو منانے میں کامیاب ہو جائیں، ہماری ساری زندگی سے پر بھاری ہے، ساری زندگی سے وسیع تر ہے، more than 83 years۔ جی ہاں۔ تو لہٰذا یہ کہ اچھا اس رات کو اللہ تعالیٰ نے جو 1000 مہینوں سے افضل رات قرار دیا ہے، اس میں قرآن نازل ہوا، تو قرآن تو نازل ہوا
رات کے ایک لمحے میں، جی مگر وہ رات چونکہ اس ماہ مبارک میں ہے تو اس کی فضیلت اور برکت اللہ نے اس ماہ مبارک کی تمام راتوں پر تقسیم فرما دی، اور تمام راتیں اسی طرح بابرکت ہو گئیں، تمام دن بابرکت ہو گئے، اور اس پورے مہینے کو نزول قرآن کا مہینہ قرار دے دیا، اور اس اعتبار سے اس کی شان اور اس کی فضیلت کو بیان فرما دیا سبحان ہے۔ اللہ۔ تو یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی نعمت اللہ تعالیٰ کسی خاص لمحے میں عطا فرماتا ہے، اس نعمت کی بھی قدر ہوتی ہے، مقام ہوتا ہے، فضیلت ہوتی ہے، مگر ان لمحوں کو بھی قدر نصیب ہو جاتی ہے، واہ، ان لمحوں کو بھی عزت نصیب ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ وہ لمحے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول لمحوں میں شمار ہو جاتے سبحان ہیں۔ اللہ۔ اچھا، جیسے یہ لمحے کسی نسبت سے مقبول لمحوں میں شمار ہونے لگے، ایسے ہی کوئی شخص جو مقبول نہیں، اگر وہ ان لمحوں میں اپنے آپ کو اللہ کی طرف راغب کر لے، اللہ کی عبادت اور بندگی کی طرف شاغل ہو جائے، تو پھر وہ بھی اسی طرح قدر والا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن کے صدقے سے لیلۃ القدر کو فضیلت دی، لیلۃ القدر کے صدقے سے قرآن کو رمضان کو فضیلت دی، اب جو رمضان میں جو سجدہ کرتا ہے، جو رکوع کرتا ہے، جو عبادت اور بندگی کرتا ہے، جو اللہ کے کلام کو پڑھتا، سمجھتا اور عمل کرتا ہے، جو مخلوق کی خدمت کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہیلے بہانے اپنے اعمال اور اخلاق کے ذریعے سے بجا لاتا ہے، تو وہ اس پر اگر نظر کرم ہو گئی تو پھر وہ اس ماہ مبارک کے صدقے سے اس کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ کیا اچھا ہے، کیا اور جیسے کہ اس حدیث مبارکہ کی طرف جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کے شروع ہوتے ہی پہلی رات میں، چاند رات میں ایک رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور وہ جو رحمت کی نظر فرماتا ہے بس وہ جس پر پڑ جاتی ہے وہ بخشا جاتا ہے۔ ہاں، ویسے بتائیے نا کس پہ پڑ جاتی ہے، یہ بھی تو بتائیے۔ اور یقیناً انہی پہ پڑتی ہے کہ جو گناہ کبیرہ میں مبتلا نہ ہوں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلح کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ بے شک خطا ہو جانا الگ بات ہے، مگر یہ کہ بڑے گناہوں میں مبتلا نہ ہوں اور توبہ کی طرف آنا چاہیں، تو جو توبہ کی طرف آنا چاہے تو اللہ رب العزت ان پر نظر کرم فرماتا ہے، تو اس ماہ مبارک کی برکت سے ان کا دامن بھی بھر دیا جاتا ہے، ان کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ تو گویا کہ اس ماہ مبارک کو اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت خود بیان فرمائی، اس کو شان بھی عطا فرمائی، پھر اس کی شان کو خود بیان فرمایا، اس کو عظمت عطا فرمائی اور اس عظمت کو خود قرآن کا موضوع بنایا، اور یہ سارا فضائل کا بیان یہ در حقیقت ہمارے جیسے غافل لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے ہے کہ چلو جو زندگی گزر گئی سو گزر گئی، مگر یہ جو مہینہ تمہاری زندگی میں آیا ہے اسے عام مہینہ نہ سمجھنا، اسے معمولی مہینہ نہ سمجھنا، اگر اسی کو تم نے غنیمت جان لیا تو اسی کو تم نے قیمتی جانا تو تم قیمتی ہو جاؤ گے، اللہ، اور اس کی قدر کر لی تو تم قدر والے ہو جاؤ گے۔ اور اسی ماہ مبارک کے اندر اور اس کی مقبول لمحات کے اندر اگر تم اللہ کے حضور ایسا سجدہ کرنے میں کامیاب ہو گئے جس پر خود اس کو ناز ہو، تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ وہ شانیں اور عظمتیں عطا فرمائے گا اس کے سبب سے کہ رہتی دنیا تک پھر تمہیں بھی اسی عزت اور اکرام کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہے گا۔ اور آخری بات اس ضمن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کہ یہ بھی اللہ رب العزت کی رحمتوں کا اظہار ہے کہ اس نے انسان کے لیے اپارچونٹیز کو کریٹ کیا ہے، مواقع پیدا فرمائے ہیں، کیونکہ اسے معلوم ہے یہ غافل ہے، یہ نسیان کا مارا ہے، یہ بھول جائے گا، یہ بھولتا رہے گا، یہ کبھی گناہ میں لت پت ہو جائے گا، کبھی ارادتاً کبھی غیر ارادی طور پر، تو اس نے مواقع پیدا کر دیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بندہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے ہی دور ہو جائے، اس کے لیے مواقع پیدا کرتا رہوں، کچھ راتیں بھیج دیں، کچھ دن بھیج دیے، کچھ لمحے بھیج دیے، کچھ ساعتیں بھیج دیں کہ کسی بہانے سے ہی اگر آ جاؤ گے تو میری رحمت تمہارے لیے منتظر ہوگی اور تمہیں آغوش رحمت میں لینے کے لیے تیار ہو۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے، ظاہر ہے جن کے صدقے قرآن ملا، جن کے صدقے رمضان ملا اور جن کے صدقے ایمان ملا، اللہ تعالیٰ نے تو نعمت دے دی، لیکن اس نعمت کی عظمت کا صحیح معنوں میں اگر کوئی ادراک ہمیں کروانے والا ہے تو وہ صرف ایک ہستی ہیں اس کائنات میں، وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو رمضان کے فضائل ذرا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں بھی بتلائیے، اور تھوڑا ہمارے قلوب کو موٹیویٹ کریں صاحب کہ یہ جو ہم ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہیں،
رمضان کو تھام لیں، بس رمضان سے محبت کر لیں، بات یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں ماہ رمضان کی فضیلت کا اور اس سے وابستہ خوبیوں کا اندازہ لگانے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو اگر ہم غور سے سنیں تو جنید سے بڑی حیرانگی ہو گئی کہ ماہ رمضان کی فضیلت کا تعین یا اس کی اہمیت جتنی آپ نے امت کے سامنے اجاگر کی جناب اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ میں چونکہ خیر الانبیاء ہوں، سید الانبیاء ہوں اور میری امت خیر الامم ہے، سبحان اللہ، تو خیر الامم ہونے کا کوئی ثبوت بھی فراہم کیا جا سکے۔ بھئی یہ ایسے اعمال وہاں لے کر آئیں تو لوگ کہیں جی واقعی یہ حقدار بنتے ہیں کہ ان کو خیر الامم کہا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا جتنے لوگ سن رہے ہیں تو یہ ماہ رمضان کی صورت میں جو ہمیں پیکیج دیا گیا ہے، اس پیکیج کو ایزی نہیں لینا، اس کے ساتھ جو کمنٹمنٹ ہونی چاہیے، جو خالص جذبہ ہونا چاہیے، وہ بہت جاندار ہونا چاہیے۔ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت سے چاہتے تھے۔ سبحان اللہ، یعنی اس پیکیج کو ایزی لوڈ مت کر دینا، ایزی لوڈ نہ کر دیں بلکہ اس کو ایک مستقل لوڈ کریں اپنے نام اعمال میں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کی آمد سے پہلے مسجد نبوی میں تمام صحابہ کو جمع کر کے خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ لمحات بالکل آ چکے ہیں تو آپ چوکس ہو جائیں، پابند ہو جائیں، اور پھر اس میں جو قدرت نے ایک رحمتوں کا بہار بھرا موسم بنایا ہے پہلے اس کو بیان کیا۔ بھئی شر کے تمام صورتیں بند کر دی گئی، بالکل ٹھیک ہے، شر کا جو بڑا منبع ہے شیطان وہ جکڑ دیا گیا، دوزخ کی طرف سے آنے والا ماحول روک دیا گیا، جنت کو خوشبوؤں کے ساتھ کھول دیا گیا۔ اب بخشش کے اور رحمت کے اتنی فضائیں چل رہی ہیں کہ اب اس میں ذرا اپنے آپ کو سنبھال کے چلنا اور ان لمحات کو غنیمت جاننا۔ اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ جس بندے نے ماہ رمضان کو پا لیا اور اس میں دو چیزوں کا بڑا اہتمام کیا، ایک ایمان اور دوسرا احتساب۔ حالانکہ ہم سارے مومن ہیں لیکن ہمیشہ یاد رکھیں ایک ایمان وہ ہوتا ہے جو محبت اور ولولے کے بغیر رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں مطالبہ یہ تھا کہ تمہارا ایمان محبت اور ولولے اور جوش کے ساتھ ہو، یعنی اس سمندر میں غوطہ زن ہوتا رہے، غوطہ زن ہو، اور دوسرا آپ نے ایک ایک لمحے کا احتساب ضرور کرنا، یعنی ہر وقت مرر سامنے ہونا چاہیے، بالکل ایک ایک سیکنڈ سوچ سمجھ کے گزارنا ہے کہ اس پورے مہینے میں ایسا نہ ہو تمہارے گھنٹے ضائع ہو جائیں، تمہارے دن ضائع ہو جائیں، بلکہ ایک ایک منٹ کو کیلکولیٹ کریں، اس میں کثرت تلاوت، کثرت نوافل، کثرت سجدہ، کثرت ذکر، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام کے، یہ اتنا کثرت کے ساتھ کریں تاکہ اللہ کی رحمت ویسے تو جوش میں ہے لیکن وہ جوش پر لانے کے لیے اپنا استحقاق بھی دکھائیں۔ اے اللہ تعالی ہمارے پاس جتنی طاقت بطور بشر ہو سکتی تھی وہ ساری طاقت ہم نے لگا دی ہے، تو اب یہ تیرا کرم ہونا چاہیے، ہمارے سارے گناہ بھی بخشے جانے چاہیے، ہم نجات یافتہ بھی قرار پائیں، ہمارے تمام معاملات میں رحمت کو شامل نظر آنا چاہیے۔ ہمارے ویسے پاکستان کے حالات کن مشکلات سے گزر رہے ہیں، اگر ہم ان مشکلات میں برکتیں چاہتے ہیں تو یہ برکتوں والا مہینہ اس سے زیادہ زوردار برکتوں والا کوئی مہینہ نہیں ہوتا، تو اس مہینے میں بھی اگر ہم برکتیں نہ سمیٹ سکیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ساری تنبیہات، آپ کے بتائے ہوئے سارے ارشادات کا وہ گویا کہ پھر ہم نے ان کی قدر بھی نہ کی، ہم نے ان کا حق بھی ادا نہ کیا۔ بالکل، بہت درست فرما رہے ہیں آپ۔ پھر آپ نے دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو ماہ رمضان بنیادی طور پر آیا ہے
یہ تمہارے اندر تقوی پیدا کرنے آیا ہے۔ اور جنید صاحب تقوی وہ میکانزم ہے ہمارے مذہب میں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کے مذہب کی ساری معراج کیا ہے دین کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے دین کی ساری معراج ہے تقوی۔ تقوی بنیادی طور پر وہ ڈھب ہے جس میں آپ گناہ کبیرہ نہیں کریں گے۔ جب گناہ کبیرہ آپ نہیں کریں گے، پھر گناہ کبیرہ کے بغیر آپ نیکی میں کثرت کریں گے نا، تو وہ نیک عمل اتنا زور پیدا کرے گا، تو پھر آپ نے اس کی فضیلت میں یہاں تک بتایا گناہ یہ معاف کرائے گا، تمہیں جنت تک لے جائے گا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا سبب بنے گا، اور تمہارے لیے قیامت والے دن اللہ کے ساتھ لاڈ کے ساتھ جھگڑا کر کے تمہاری بخشش کے لیے وہ ماحول بھی پیدا کرے گا۔ کیا کہنا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا ڈاکٹر صاحب کہ رمضان سے فرینڈشپ کر لی جائے، ہے نا؟ رمضان سے فرینڈشپ کر لی جائے تو کام سارے آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کیا خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی ہے۔ اب ذرا یہ بتائیے، ایک حکمت سننے والے بھی سمجھنا چاہتے ہوں گے، میں بھی سمجھنا چاہتا ہوں کہ مہینہ ایک ہے، چاند رات سے لے کے چاند رات تک، اور فضائل کا ایک انبار ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اس میں موڈز رکھے ہوئے ہیں، وہ عشروں کی صورت میں موڈز نظر آتے ہیں اس مہینے کے۔ ایک موڈ اس کا وہ ہے جہاں پہ رحمت برس رہی ہے پہلے عشرے میں، ایک موڈ وہ ہے جہاں مغفرت کے پروانے جو ہیں تقسیم ہو رہے ہیں دوسرے عشرے میں، پھر ایک موڈ اپنی انتہا کو ہے کہ جہاں پر دوزخ سے آزادی کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں۔ تو یہ تقسیم کیا ہے یہ تین عشروں کی، ذرا اس کی حکمتیں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جنید بھائی، ماہ رمضان وہ ماہ مقدس اور بابرکت مہینہ ہے کہ سال کے باقی مہینوں میں سے کوئی ایک رات ایسی ہوتی ہے جس رات میں اللہ کریم کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مثلا شب برات کا ذکر ہم پڑھتے ہیں، عیدین کی راتیں ہیں، اس طرح رجب کی ایک رات ایسی ہے جس میں اللہ کی خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ لیکن ماہ رمضان وہ ماہ مقدس ہے جس کا ہر دن خاص رحمتوں کا نزول ہے، ہر رات میں خاص رحمتوں کا نزول ہے، ہر گھڑی ہر لمحہ اللہ کریم کی خاص رحمتیں برستی ہیں۔ یعنی اس وقت بھی برس رہی ہیں؟ جی ایسا ہی ہے، بالکل ایسا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات شریف کے اندر لکھا کہ سال کے باقی 11 مہینوں کی جو برکات ہے وہ ماہ رمضان کا صدقہ ہے، اور ماہ رمضان کے اندر جو اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان کے سامنے باقی 11 مہینوں کی برکت اس طرح ہے جس طرح سمندر کے سامنے ایک قطرہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس قدر ماہ رمضان کے اندر برکتیں اور رحمتیں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں۔ پھر یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ماہ رمضان سارا ہی رحمت والا، مغفرت والا، جہنم سے آزادی کا اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان کی ہر رات کے اندر یہ ندا دی جاتی ہے کوئی مغفرت کا طلبکار، ہے کوئی رزق مانگنے والا، اور ہے کوئی بیماریوں سے شفا مانگنے والا، کہ اس کو رزق میں کثرت عطا کی جائے اور اس کی حاجتوں کو پورا کیا جائے۔ اور پھر یہ ماہ رمضان پورا مہینہ، اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا کی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو 3 عشروں میں تقسیم ہے یہ کیسے ہوئی؟ ہم نے خطبہ سنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے استقبال رمضان کے والے سے نبی علیہ السلام کا خطبہ، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو اس میں پہلا حصہ ہے وہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا۔ جناب تو لامحالہ جب ایک مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تو یہ 3 عشرے بن گئے۔ پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے عشرے میں رحمت ہے تو دوسرے میں نہیں ہے، دوسرے میں مغفرت ہے تو پہلے اور تیسرے میں نہیں ہے، اور تیسرے میں جہنم سے آزادی ہے تو باقی 2 عشروں میں نہیں ہے۔ اس کو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ پورا سال اللہ کی رحمت برستی ہے، پورا سال اللہ کریم مغفرت فرماتا ہے، پورا سال جہنم سے آزاد فرماتا ہے، لیکن جو خاص
خاص رحمت کا نزول ہے وہ ماہ رمضان میں ہو رہا ہے. سبحان اللہ. جو خاص مغفرت کی قبولیت ہے وہ ماہ رمضان میں ہے. خاص طور پر کثرت کے ساتھ جو جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا جا رہا ہے وہ ماہ رمضان کے اندر ہے. ماہ رمضان پورا رحمت والا مہینہ ہے اور اس میں سے پہلا عشرہ وہ خاص الخاص رحمت ہے, دوسرا عشرہ وہ خاص الخاص مغفرت کی طلب اور اس کی قبولیت کا اعلان ہے, اور تیسرا عشرہ جتنی کثرت کے ساتھ تیسرے عشرے میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے, ان 10 دنوں کی بنسبت باقی دنوں کے اندر وہ صورت نہیں ہوتی. تو پہلی حکمت یہ سمجھ آئی کہ ایام رمضان کی اور رمضان کے مہینے کی فضیلت کو سمجھانے کے لیے اس کے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا اور 3 عشروں کے اندر تقسیم کر دیا. دوسری حکمت یہ سمجھ آتی ہے کہ بندہ مومن کو یہ ترغیب دلائی گئی کہ کہیں غفلت کا شکار نہ ہو جانا, اس مہینے کے کسی دن کو غفلت کے اندر ضائع نہ کر دینا, اس کی کسی گھڑی کو کسی لمحے کو غفلت میں نہ گزار دینا, اس کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھو, ایک ایک گھڑی کو غنیمت سمجھو. پہلا عشرہ مل گیا تو وہ رحمت کا ہے, دوسرا مل گیا تو وہ مغفرت کا ہے, تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے. اس کا کوئی عشرہ اور اس عشرے کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کی رحمت سے, مغفرت سے اور جہنم سے آزادی سے خالی ہو, تو لہٰذا غنیمت سمجھو. ہر گھڑی کو اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر ماہ رمضان کی برکتوں سے مستفیض ہونے کی کوشش کرو. تیسری حکمت یہ سمجھ آتی ہے, آپ دیکھیے کہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے, پہلے رحمت ہے, پھر مغفرت ہے, پھر جہنم سے آزادی ہے. رحمت کے بغیر مغفرت طلب کرنے کی توفیق نہیں ملتی. جب تک اللہ کا کرم اور رحمت نہ ہو, انسان گناہوں سے باز آ کر اس کی بارگاہ سے مغفرت طلب بڑی نہیں اچھی کرتا. لاجک ہے. وہ رحمت سے مستفیض ہو کر دوسرے عشرے میں داخل ہوتا ہے اور دوسرے عشرے میں داخل ہو کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے, اور مغفرت کا لازمی نتیجہ مغفرت طلب کرنے کا وہ جہنم سے آزادی ہوتا ہے, اور وہ تیسرا عشرہ ہے. اب پہلے عشرے کے اندر اللہ کی رحمت کا انداز یہ ہے کہ وہ جو باران رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس سے اس کو توفیق ملی کہ اس نے نماز تراویح ادا کی, اس رحمت سے توفیق ملی کہ اس نے قرآن کی تلاوت کی, اس رحمت سے توفیق ملی کہ اس نے صدقہ خیرات کیا, نفسانی خواہشات سے رکا رہا. تو پہلے عشرہ کے اندر رحمت سے مستفیض ہو کر باقی 2 عشروں کے لیے وہ مستعد ہو گیا, تیار ہو گیا. اس نے اپنے آپ کو عادی بنا لیا کہ آگے 2 عشروں سے میں نے کس طرح فائدہ اٹھانا ہے, اور اس رحمت سے مستفیض ہو کر پھر وہ دوسرے عشرے میں داخل ہوا اور اللہ تعالیٰ سے اس نے مغفرت کو طلب کیا, قبولیت کا مجدہ جاں فضا ملا, اور تیسرے عشرے میں داخل ہو کر وہ جہنم سے آزاد. یعنی یوں کہہ لوں بلا تمثیل, اگر میں کہ پہلے عشرے میں جو ہے اس کو جو ہے اس کے نام کا سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا جاتا ہے, دوسرے عشرے میں اس سرٹیفکیٹ پہ اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے, اور تیسرے عشرے میں جو ہے اسٹیمپ کر کے سائن کر دیے جاتے ہیں کہ اس کی بخشش اور مغفرت کر دی گئی ہے. بالکل ایسے. اچھا پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو مغفرت اور بخشش ہے اس کا رحمت کے ساتھ کیسا ایک تعلق, کیا کنیکٹیوٹی, کیسا کنیکشن ہے کہ رحمت کے بغیر مغفرت نہیں ہے. حضرت منصور بن عمار کو جب ان کے وصال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا ہوا, انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے سوال کیا کہ کس خیال سے آئے ہو اور کس امید سے آئے ہو. تو میں نے عرض کیا الہی میں نے تیرے کلام کی اتنی مرتبہ تلاوت کی, فرمایا اور کوئی عمل, یا اللہ میں نے حج کیا ہے, اور کوئی عمل, میں نے اتنی نمازیں پڑھی, تو فرمایا اور کوئی عمل. تو منصور بن عمار نے کہا یا اللہ میں تیری رحمت کی امید لے کر آیا. تو تب اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی. تو رحمت سے مستفیض ہو کر مغفرت کی طلب ہے, اور مغفرت کا لازمی نتیجہ جہنم سے آزادی ہے. کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے. کہ لوگوں کو ذرا سمجھائیے ون بائی ون. پہلے ہم بات کرتے ہیں عشرہ رحمت کی. عشرہ رحمت ظاہر ہے اس کی اپنی جو ایک انڈیویجول فضیلت ہے, اس کی جو اپنی ایک حکمتیں ہیں, اور خاص طور پہ جو اس کی اہمیت ہے, یہاں سے ذرا آغاز کریں اور لوگوں کو بتلائیں صاحب کہ ابھی عشرہ رحمت نکلا نہیں ہے, ابھی تو مڈ آف عشرے میں ہیں, تو ابھی 5 دن ہمارے پاس باقی ہیں, بڑا سفیشینٹ ٹائم ہے. بتائیے. جی بہت شکریہ. اس رحمت, مغفرت اور عتق من النار, ان تینوں چیزوں کے مابین پروفیسر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں ایک ربط اور ان کی ایک لاجیکل کنیکٹیویٹی بیان کی.
دیکھیے اس کو میں اس اینگل سے لیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر کہ کل یوم ہوا فی شان، وہ ہر دن ایک نئی شان کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہاں ہر دن سے مراد دن ہے یا دور ہے، اس کی مفسرین نے تفسیرات بیان فرمائی ہیں جناب۔ تو وہ گویا کہ ہر لمحہ ایک نئی شان کا ظہور فرماتا ہے۔ تو اس کو ہم یوں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ماہ مبارک آتا ہے تو اللہ رب العزت نے پہلے 10 دن اپنی شان رحمت کا ظہور فرمایا، سبحان اللہ۔ پھر دوسرے 10 دن اپنی شان غفاریت کا ظہور فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر جو تیسرے 10 دن ہیں، آخری عشرہ ہے، اس میں وہ اپنی اس شان کا ظہور فرماتا ہے کہ وہی نجات دینے والا ہے، وہی تکلیفوں کو دور فرمانے والا ہے، بے شک، وہی عذاب کو ٹالنے والا ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت اپنی ان شانوں کا ظہور فرماتا ہے ان 10 دنوں کے اندر، ایک ایک عشرے کے اندر۔ سبحان اللہ۔ اب جو جہاں تک پہلے عشرے کا تعلق ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت اپنی جلال پر ہوتی ہے، اس کا ظہور اپنے کمال پر ہوتا ہے جناب۔ تو اس اعتبار سے یہ عشرہ رحمت ہوا۔ اب ہمیں عشرہ رحمت کے اندر سب سے پہلے تصور رحمت کو سمجھنا ہوگا۔ جناب، یہ جو اللہ رب العزت کی شان رحمت ہے، یہ بڑی نرالی شان ہے، اور یہ ایسی نرالی شان ہے کہ دیکھیے سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنا جو سب سے پہلا تعارف کروایا ہے وہ رب العالمین، کہ وہ تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے، اس کے ساتھ جو اپنی 2 صفات کو جوڑ کر بیان فرمایا تو فرمایا الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، تو گویا سب سے پہلا تعارف ہی اس نے اپنی رحمت کا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس ماہ مبارک میں اس کی رحمت کے ظہور سے آغاز ہو رہا ہے، اس کی رحمت کے اجلال اور کمال سے آغاز ہو رہا ہے اس ماہ مبارک کا۔ تو قرآن مجید میں جو اس نے اپنا تعارف کروایا، وہاں بھی اپنی رحمت سے اس نے اپنے تعارف کا آغاز فرمایا ہے کہ میں رب العالمین ہوں، اور میری شان رحمت یہ ہے کہ میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں۔ سبحان۔ اچھا، رحمان اور رحیم دونوں کا مادہ روٹ ورڈ وہ رحمت ہے، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے رحمت کے لیے ان 2 کلمات کو، 2 لفظوں کو کیوں منتخب فرمایا؟ جناب، اس کی مفسرین اور علماء نے کئی توجیحات، تعویلات اور تفسیرات بیان کی ہیں۔ مثال کے طور پر الرحمن جو ہے وہ رحمت کے اندر مبالغے کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے وہ بہت رحمت فرمانے والا ہے، بہت مہربان ہے، کثرت سے رحمت فرمانے والا ہے۔ اب کثرت سے اس کی شان رحمت کا بیان تو آ گیا، مگر سوال پیدا ہو رہا تھا کہ یہ جو کثرت رحمت ہے، کیا اس کا ظہور وہ ایک بار کرتا ہے، کبھی کبھار کرتا ہے، کتنی بار کرتا ہے؟ اس کا جواب دینے کے لیے فرمایا الرحیم، اور یہ فعیل ان کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ ہے، جس کے اندر مداومت اور ہمیشگی کا معنی پایا جاتا ہے، جس کے اندر ترجمہ یوں بنتا ہے کہ وہ ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا وہ بہت زیادہ رحمت فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر یوں نہ سمجھنا کہ یہ اس کی موج میں آ گئی اس کی رحمت تو کبھی کبھار رحمت فرما دے گا، نہیں، تم لینے والے بنو، جھولیاں بھرنے والے بنو، اپنے دامن پھیلانے والے بنو۔ اس کی رحمت کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ رحمت فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر دوسرا اہم فرق وہ یہ بھی بیان کیا ہے مفسرین کرام نے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک رحمت اس کی وہ ہے جو عمومی رحمت کہلاتی ہے، وہ عمومی رحمت ہر ایک کے لیے ہے، اس میں وہ یہ فرق ہی نہیں کرتا کہ کون مجھے مانتا ہے اور کون نہیں مانتا، کون مجھے سجدہ کرتا ہے اور کون نہیں کرتا ہے، کون میری عبادت اور بندگی کی طرف راغب ہے اور کون نہیں ہے۔ وہ اس سے بے نیاز ہو کر اپنی جس رحمت کا اظہار فرماتا ہے، اس عمومی رحمت کے لیے اس نے لفظ منتخب فرمایا الرحمن۔ پھر اس کی ایک خصوصی رحمت ہے، خصوصی رحمت وہ ہے کہ جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ اس پر رحمت فرماتا ہے، جو اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کرتا ہے وہ رحمت اس نے ان کے لیے سنبھال رکھی ہے، جو رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے لیے سنبھال رکھی جو اس پر ایمان لانے والے، گریہ ازاری کرنے والے، اپنا دامن تمنا اس کے سامنے پھیلانے والے، وہ جو خاص لوگ ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کے لیے جو رحمت اللہ تعالیٰ نے خاص کر رکھی ہے، پھر اس کا بھی بیان فرمایا اور الرحیم کا لفظ استعمال فرمایا۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی اپنی شان رحمت کا اظہار فرماتا ہے اس کے پہلے عشرہ کے اندر، اور اس کا پہلا عشرہ ہر لمحہ رحمت الہی کا ظہور ہوتا ہے۔ عمومی رحمت بھی ظاہر ہوتی ہے، خصوصی رحمت بھی ظاہر ہوتی ہے، جس کو جیسی رحمت چاہیے وہ ہاتھ اٹھائے، جھولی پھیلائے۔
اب ذرا ہمیں لے جائیے عشرہ مغفرت میں. 5 دن بعد انشاءاللہ عشرہ مغفرت آ رہا ہے. اس کے آنے سے پہلے اگر اس کی اہمیت کا، اس کی فضیلت کا اور حکمتوں کا اگر ہمیں پتہ چل جائے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی مسلمان جو ہے پھر اس کو مس کرنا چاہے گا. بتلائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک نظام قدرت کے مطابق سیٹ کر کے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے نا، تو یہ ماہ رمضان چونکہ بنیادی طور پر برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، تو جو بندہ اپنے اندر ہدایت کے باب میں کہیں دھندلا ہو چکا ہے اور وہ میل نہیں ہو رہا، تو جیسے بہار کے موسم میں وہ درخت بھی ہرا بھرا ہو جاتا ہے جس کے ہرا بھرا ہونے کا چانس نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو رحمت امتنانی کے طور پر موقع دیتا ہے کہ تو آ تو نہیں رہا تھا از خود، لیکن میری رحمت تجھے دھکیل کر لے آئی ہے. تو رحمتوں کے بہار کے موسم میں کھڑا ہے، تجھے ہرا بھرا ہم کر دیں گے. یعنی میری رحمت تجھے کھینچ کے اپنی طرف لے آئی ہے. کھینچ کے لے آئی. اب دوسرا ایک وہ بندہ ہوتا ہے جو پہلے رحمت اور ہدایت میں چل رہا ہوتا ہے، تو وہ رحمت اس کو مزید طاقتور کر دیتی ہے تاکہ وہ بندہ جو بالکل دھندلا تھا وہ بھی امید لے کر آ جائے. جو پہلے کچھ امید لے کر پھر رہا تھا وہ بڑی طاقت کے ساتھ دوسرے اشرہ میں شامل ہو. سبحان اللہ. اب دوسرا اشرہ بنیادی طور پر وہ بندے پر وہ جو احتساب کے اعتبار سے جنید صاحب ذمہ داری تھی کہ بندے کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے اس پر کچھ ذمہ داری بھی رکھی ہے. اب اس کو موقع دے رہا ہے، جی تو میرے پاس آ تو گیا ہے لیکن میرے سامنے اپنی پوری زندگی کے حساب کو یاد کر کے میرے سامنے باقاعدہ معذرت کر، تاکہ تیرے لیے رحمت کو میں پکا کر دوں. اب تو میں نے تجھے مانوس کر دیا، تجھے ایزی ماحول دیا، تجھے اس بہار کے موسم میں آنے دیا. اب اگلا کام تیرا کرنے والا ہے، اپنی خامیاں مان لے، کوتاہیاں مان لے، نسیان مان لے، غفلت میں جو تو رہا ہے اور مجھ سے دور بھاگتا رہا ہے، اب ذرا میرے سامنے قانونی طور پر کھڑا ہو کر اپنا مجرم ہونے کا اقرار کر. جب تو مجرم ہونے کا اقرار کرے گا، رحمت پہلے تجھے مل چکی ہے، اب ڈبل رحمت کر دوں گا اور تیرے اندر ہدایت کو قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو پکا کر دوں گا. بڑا کمال نقطہ آپ نے بیان کر دیا. قطع کلام کی معذرت. اس نقطے کو کھولیں. دنیا میں کوئی مجرم، بلکہ یوں کہیے کوئی ملزم جس پر ابھی جرم ثابت نہیں ہوا اور وہ عدالت میں جا کے کھڑا ہوا جج کے سامنے اور جرح شروع کی وکیل نے، اور ایک سرٹن ٹائم پہ آ کے جو ہے وہ اس کو پریشر کیا گیا کہ یہ اپنا جرم قبول کر، تو نے جو کیا ہے، اور اس کو یہ خوف ہے کہ میں نے قبول کر لیا تو میں لٹکا دیا جاؤں گا. وہ اس ڈر سے قبول نہیں کرتا کہ لٹکا دے. یہاں تو معاملہ بلا تمثیل الگ ہی ہے. یہاں الٹا معاملہ ہے. یہاں جرم قبول کر لینے کا مطلب یہ کہ خلاصی مل جاتی ہے. بالکل ٹھیک. ہائے 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 کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ جب آپ اپنا جرم قبول کریں گے تو ہمیشہ یاد رکھیں جنید صاحب، جب مجرم اپنا جرم تسلیم کرتا ہے نا، ندامت کے آنسو ساتھ آتے ہیں. کیونکہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں جس سطح پر کھڑا ہوں تو میرے اوپر سزا بنتی ہے، میرے اوپر گرفت بنتی ہے، میں جرم دار ہوں. تو جیسے جیسے وہ ندامت کے آنسو بھی اس کے ساتھ چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. اب بات یہ ہے کہ رحمت کے عشرے کی بات ہو گئی، مغفرت کے عشرے کی بات ہو گئی. اب آ گیا پرائم ٹائم، اور یہ وہ پرائم ٹائم ہے جس کے بارے میں اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید تندہی سے آخری 10 دن جو ہیں وہ عبادت فرمایا کرتے. تو جہنم سے نجات کا جو عشرہ ہے، اب ذرا اس کے بارے میں، اس کی فضیلتیں، اس کی حکمتیں اور اس کی اہمیت کے بارے میں بتلائیے. جنید بھائی، صوفیاء نے لکھا ہے کہ بندوں کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. ایک وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے، نیکوکار ہے.
تو وہ ماہ رمضان کے پہلے عشرہ میں ہی اللہ سے انعام پا لیتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا وہ ہے جو معمولی گناہوں سے لتھڑا ہوا ہے، اس کو تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، دوسرے عشرے میں داخل ہو کر اس کو بھی مغفرت کی نوید سنا دی جاتی ہے. تیسرا وہ ہے جو گناہوں کی کثرت لے کر چل رہا ہے، اس کو مزید 2 عشرے محنت کرنی پڑتی ہے. 2 عشرہ محنت کرنے کے بعد جب وہ تیسرے عشرے میں داخل ہوتا ہے تو جہنم سے آزادی کا پروانہ اس کو مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. ماہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے یہ مزدور کو مزدوری ملنے کا وقت ہے، اور یہ محنت کے بعد انعام ملنے کا وقت ہوتا ہے. اور یہ کتنا اہم وقت ہے کہ نبی علیہ السلام کی عبادات عام دنوں کے اندر جن کے بارے میں حدیث میں لفظ ہیں حتیٰ تورمت قدمہ ہو، نبی علیہ السلام کے قدم مبارک سوج جاتے، اس قدر عبادت کے اندر آپ کثرت کرتے. ماہ رمضان میں وہ عبادت، وہ معمول آپ کا اور بڑھ جاتا. اور ماہ رمضان میں سے بھی جو آخری عشرہ ہے، آخری عشرے کے اندر نبی علیہ السلام کا جو معمول تھا وہ اور بڑھتا، جس کے بارے میں لفظ ہیں کانا یجتہد فی العشر الاخیر ما لا یجتہد فی غیرہ. نبی علیہ السلام آخری عشرے کے اندر عبادات میں جتنی کوشش فرماتے تھے ماہ رمضان میں اور دیگر دنوں کی بنسبت وہ سب سے زیادہ ہوتا تھا. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ امت کی ترغیب کے لیے تھا اور امت کی توجہ دلانے کے لیے تھا کہ یہ جو آخری 10 دن ہیں یہ کتنی فضیلت والے دن ہیں. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ماہ رمضان کے ان آخری 10 دنوں کے اندر خود بھی بیدار رہتے، گھر والوں کو بھی بیدار کرتے اور اس پر کمر باندھ لیتے عبادت کے لیے اللہ کے حضور ان 10 دنوں کے اندر، کیونکہ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ تھا جس کے لیے امت کو یہ مژدہ جاں سنایا گیا. وہ جہنم سے آزادی کیسے ہوتی ہے اس کا ایک منظر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی فرمایا 2 آدمیوں کو کل اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ تم جہنم میں چلے جاؤ. ایک وہ ہوگا جو دوڑ کر جائے گا اور ایک وہ ہوگا جو ٹہل ٹہل کر چلے گا اور بار بار اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف دیکھے گا. اچھا. دونوں کو حکم دے کر واپس بلایا جائے گا. ایک سے سوال ہوگا تمہیں کہا جہنم میں جاؤ، تم دوڑ کر چلے گئے کیوں؟ اور دوسرے سے کہ تم ٹہل ٹہل کر کیوں چل رہے تھے؟ ایک کہے گا یا اللہ میں نے دنیا میں تیرا کوئی کہنا نہیں مانا تو میں نے سوچا آج تو مان لوں، آج تو نے حکم دیا جہنم میں جانے کا تو میں دوڑ کر گیا. دوسرے سے پوچھا جائے گا تو ٹہل ٹہل کر کیوں چل رہا تھا اور مڑ کر کیا دیکھ رہا تھا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میں تیری رحمت کو تلاش کر رہا تھا، میں قرآن سے فرمان پڑھ کر آیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا، تو میں وہ تیری رحمت تلاش کر رہا تھا. رب کریم فرمائے گا ایک وہ ہے جس نے آج میرا کہنا مانا، وہ کیسی کریم ذات ہے اللہ کی، اور دوسرا وہ جو میری رحمت سے امید رکھتا ہے. ان دونوں کو جہنم کی بجائے جنت کے اندر داخل کر دو. وہ اس طرح جہنم کی آگ سے خلاصی. اور بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جنید بھائی، بڑی ایمان افروز روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا آخری بندہ جو جہنم سے نکالا جائے گا میں اس کو جانتا ہوں. اللہ اکبر. اس کا جو چہرہ ہے وہ جہنم کی طرف ہوگا اور جہنم کی خدت اس کو پہنچ رہی ہوگی. وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ صرف میرا چہرہ پھیر دے جہنم سے، جہنم کی گرمی نہ پہنچے. رب کریم فرمائے گا اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگے گا. وہ عرض کرے گا مالک اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا. جب اس کا چہرہ جہنم سے پھیر کر جنت کی طرف کیا جائے گا، جنت کو دور سے دیکھ کر وہ کہے گا یا ربی قدمنی عند باب الجنہ، اور کچھ نہیں مانگتا جنت کے دروازے کے قریب کر دے. اب وہ جنت کے دروازے کے قریب ہوگا، اندر سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی اور وہ جنتی نعمتوں کی خوشبو آئے گی، اور پھر وہ عرض کرے گا یا اللہ دروازے تک تو تو نے پہنچا دیا، تو بڑی کریم ذات ہے، مجھے جنت کے اندر داخل فرما دے. رب کریم فرمائے گا تو کہہ رہا تھا میں کچھ نہیں مانگوں گا، تو وہ عرض کرے گا یا اللہ مجھے محروموں میں سے نہ بنانا، مجھے عطا فرما، تو کریم ذات ہے، مجھے جنت میں داخل فرما دے. اب وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. جنت میں جب وہ داخل ہوگا اللہ کا کرم دیکھیے، رب خود فرمائے گا تیری اور کوئی تمنا ہے تو وہ بھی مانگ لے، اور کوئی سوال ہے تو وہ بھی مانگ لے. وہ اپنی ساری تمنائیں اللہ کے سامنے رکھے گا. رب کریم اس کی ساری تمناؤں کو پورا کرنے کے بعد ارشاد فرمائے گا یہ تو وہ تھا نا جو تو نے مانگا، میرا کرم یہ ہے میں اس کے ساتھ 10 گنا اپنے کرم سے تجھے اور عطا فرماتا ہوں. یہ جو تو نے مانگا وہ تجھے مل چکا، اس کے ساتھ 10 گنا اپنے کرم سے اور عطا کرتا ہوں. تو ماہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے یہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے. اب یہ بندہ مومن تک ہے کہ وہ ان راتوں کو کیسے گزارتا ہے. جب انعام ملنے کا وقت آئے تو وہ بازاروں کا رخ کرتا ہے یا مسجد کا رخ کرتا ہے، یہ اس کے اپنے تک ہے کہ وہ ان لمحات کو ضائع کرتا ہے کہ غنیمت سمجھ کر اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر اس مزدوری
کو اور اجرت کو حاصل کرتا ہے جو محنت کے بعد اس کو ملنے لگتی ہے. اور یہ وہی عشرہ ہے جس کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا, رب کریم فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتا ہے کہ یہ دیکھو یہ بھوک سے ان کے رنگ پیلے پڑ گئے, کمزور ہو گئے, انہوں نے میری خاطر بھوک اور پیاس کو برداشت کیا, میں ان سب کی مغفرت فرماتا ہوں. سبحان. تو صحابہ نے سوال کیا حضور یہ لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا نہیں, یہ لیلۃ القدر نہیں ہے. تم دیکھتے نہیں کہ مزدور جب مزدوری پوری کر لیتا ہے تب اجرت ملتی ہے. یہ ماہ رمضان کی آخری رات ہے, لیلۃ الجائزہ, جس کو ہم بازاروں میں گزار دیتے ہیں, یہ لیلۃ الجائزہ ہے, اس میں انعام دیا جاتا ہے. اور پھر یہ آخری عشرہ اس حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے. انہی تاک راتوں میں سے کوئی رات ممکنہ طور پر لیلۃ القدر ہے جس کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا. اور پھر یہ آخری عشرہ ہے جس میں اعتکاف کیا جاتا ہے. اور یہی آخری عشرے کی کوئی ایک رات ایسی ہے جو نزول قرآن کی رات ہے. تو یہ آخری عشرہ کی وہ فضیلت ہے جس کی طرف نبی علیہ السلام نے ترغیب دلائی کہ اس آخری عشرے کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھو اور اس کی کسی گھڑی کو ضائع نہ کرو. یہی وہ وقت ہے جب تم نے رب سے انعام پانا ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا خوبصورت اور کیا ایمان افروز گفتگو ہے.